اگر انڈر ویئر پہنے ہو تو کیا نماز مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی، ضرور بتائیے۔ دیکھیے جو انڈر گارمنٹس ہیں نا، اندر کے کپڑے، چاہے وہ مرد حضرات پہنے ہوں یا عورتیں پہنے ہوں، تو اس کنڈیشن میں وہ نماز پڑھیں تو اس پر کیا حکم ہوگا، ان کی نماز مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی۔ دیکھیے جو انڈر گارمنٹس ہیں، نیکر، بنیان وغیرہ، یا عورتیں جو بنیان وغیرہ پہنتی ہیں، شمیز پہنتی ہیں، تو اگر وہ پہنے ہوں تو اس کنڈیشن میں وہ نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں پڑھ سکتی ہیں۔ اسلام نے نماز پڑھنے کے لیے جو کپڑوں کا طریقہ اور جو کپڑے بتلائے ہیں ان کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسلام نے حکم دیا ہے عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی کہ ستر کا چھپا ہونا فرض ہے۔ حدیث پاک میں الفاظ آتے ہیں الفخذ عورۃ، ران ستر، ران یعنی جو ستر ہے وہ چھپانے کی جگہ ہے۔ مردوں کی جو ستر ہے وہ کیا ہے، گھٹنوں سے لے کر ناف تک، یہ مرد کا ستر میں یہ حصہ شمار ہوگا۔ عورتوں کا کیا ہے، ہتھیلی، چہرہ اور ٹخنوں سے نیچے کے جو پیر ہیں وہ حصہ چھوڑ کر باقی پوری باڈی اور پورا جسم ان کا ستر ہے۔ یہاں تک کہ جو بال ہیں وہ بال بھی عورتوں کے ستر میں شمار ہوں گے۔ تو اگر کسی عورت کے بال نظر آ رہے ہیں، کپڑے وہ جو باندھے ہوئے حجاب پہنے ہوئے ہیں یا وہ دوپٹہ باندھے ہوئے ہیں تو وہ چھوٹا ہے کپڑا اور اس کے نیچے سے بال لٹک رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں، تو ایسی کنڈیشن میں عورتوں کو اس طرح کا لباس پہن کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یا کوئی عورت اتنے باریک کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ جس سے باڈی نظر آ رہی ہے، یا کوئی عورت اتنا باریک دوپٹہ اوڑھے ہوئے ہے جس سے اس کے بال نظر آ رہے ہیں، تو اس کنڈیشن میں جب وہ پردے کو مکمل پردہ نہیں کرے گی تو پھر بے پردگی کے ساتھ اللہ کی عظیم عبادت نماز جیسی چیز کو وہ عورت ادا نہیں کر سکتی۔ اسلام نے حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے جو شرائط ہیں ان شرائط میں کھرا اترنا، پورا اترنا۔ اب انڈر گارمنٹس میں مردوں کو بھی عورتوں کو بھی کچھ کی ضرورت ہوتی ہے، حاجت ہوتی ہے پہننے کو، کچھ کو، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں کوئی حاجت نہیں ہوتی تو وہ لوگ نہیں پہنتے ہیں۔ کچھ کی مجبوری بن جاتی ہے انڈر گارمنٹس کا استعمال کرنا، پہننا، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کچھ کی عادت نہیں ہوتی ہے، تو یہ تو طرح طرح کے لوگ ہیں۔ انڈر گارمنٹس جو آپ پہنے ہوئے ہیں، چاہے وہ مرد حضرات ہوں یا عورتیں ہوں، جو اندر کے کپڑے ہوں، ان اندر کے کپڑوں پر کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے۔ شریعت کا حکم لگے گا آپ کے باہری لباس پر، جو انڈر گارمنٹس کے اوپر آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ کپڑے کس طرح کے ہیں، مرد حضرات کے وہ کپڑے کس طرح کے ہیں، اس پر یہ ڈیپینڈ ہوگا کہ آپ کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ جیسے اسلام نے مردوں کو جو لباس پہننے کی اجازت دی ہے اور حکم دیا ہے وہ لباس ہے کہ جس میں ستر کا چھپا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ گھٹنوں سے لے کر ناف تک اور مردوں کا چھپا ہونا ضروری ہے۔ اور نماز کے لیے اتنا ڈھیلا لباس مردوں کا ہونا ضروری ہے، جو پینٹ وغیرہ یا پاجامہ یا شلوار جو مرد حضرات پہنے ہوئے ہیں، لوور پہنے ہوئے ہیں، وہ اتنا ڈھیلا ہونا چاہیے کہ سجدے میں جانے میں، رکوع میں جانے میں وہ اس کے لیے مصیبت نہ کھڑی کریں، وہ اس کو خلل نہ ہو، اس کو پریشانی نہ ہو، بڑی آسانی کے ساتھ وہ رکوع سجدے میں جا سکتا ہو۔ اور جو مرد حضرات اوپر سے شرٹ، بنیان یا کرتا، قمیص، کوئی بھی چیز پہنے ہوئے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ وہ سجدے میں گئے تو پینٹ نیچے ہو گیا اور جو بنیان وغیرہ تھی وہ اوپر آ گئی اور وہ پچھواڑا پورا آدھا کا آدھا دکھ رہا ہے۔ ایسا عام طور سے مسجدوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ بندہ نوجوان بڑا دیکھنے میں باڈی شوڈی بڑھیا ہے، بہترین لگ رہا ہے، جگمگا رہا ہے چہرہ، کپڑے ایسے ہیں کہ سجدے میں جانے سے وہ پورا پچھواڑا اس کا نظر آ رہا ہے۔ جو پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ یوں ٹھونی مار کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو دیکھو اس کی طرف، وہ اس کا پورا پچھواڑا دکھ رہا ہوتا ہے، وہ اسے نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہم ننگے ہی نہیں ہیں۔ بھائی وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے، پیچھے جو تمہارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں نا انہیں تمہارا پورا پچھواڑا نظر آ رہا ہے۔ تو اس لیے کم سے کم جب نماز میں آؤ نا تو اپنے پچھواڑے کا بھی خیال رکھو، اور یہ خیال رکھو کہ بھائی ہمارا ایسا لباس نہ ہو کہ جو لوگوں کو پسند نہیں آ رہا ہے، لوگوں کے سامنے ہم ننگے ہو رہے ہیں، یہ تو پھر ستر میں شمار ہے، ناف کے نیچے کا حصہ ہے۔ تو اس لیے کوئی مرد ایسا لباس نہ پہنے جس سے اس کی ستر کا کوئی بھی حصہ نظر آئے۔ اور عورتوں کو یہ چاہیے کہ وہ اتنا باریک یا اتنا ٹائٹ لباس نہ پہنے جس سے ان کی باڈی کی بناوٹ کسی پر ظاہر ہو، یا وہ اتنے باریک کپڑا نہ پہنے جس سے ان کے بال وغیرہ یا اندر کی باڈی کا کوئی پارٹ باہر سے نظر نہ آئے۔ بس انڈر گارمنٹس میں کچھ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ لوگ پہنتے ہیں، یا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ لوگ پہنتے ہیں، جن لوگوں کی عادت نہیں ہوتی ہے وہ لوگ نہیں پہنتے ہیں۔ باہر کا لباس جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اگر یہی لباس ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار
جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔